آپ جنرل مشرف کا کمال دیکھیے۔ جاوید چودھری، 20 دسمبر 2019۔ یہ کہانی ایک گالی سے شروع ہوئی تھی، یہ 13 سال سے مسلسل چل رہی ہے اور یہ شاید مزید 13 سال بھی چلتی رہے۔ سن تھا 2006 اور ایشو تھا کراچی سٹیل ملز۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے مارچ 2006 میں روس کے کنسورشیم کے ہاتھوں کراچی سٹیل ملز 21 ارب 67 کروڑ روپے میں فروخت کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم اس وقت سٹیل ملز کے چیئرمین تھے۔ یہ اس ڈیل کے خلاف تھے۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں، ٹیلی ویژن پر شو ہوئے اور یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے سموٹو نوٹس لے لیا اور ڈیل رک گئی۔ شوکت عزیز یہ ڈیل مکمل کرانا چاہتے تھے۔ ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی تھی۔ مجھے ایم کیو ایم کے وزراء نے بتایا کہ اس ڈیل میں کک بیکس لی گئی ہیں، لہٰذا ہر صورت میں سودا کروایا جائے گا۔ شوکت عزیز نے صدر جنرل پرویز مشرف کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ جنرل صاحب اس زمانے میں انا، تکبر اور طاقت کے گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ چیف جسٹس تک کو بلا لیا کرتے تھے۔ ایوان صدر نے چیف جسٹس کے دفتر فون کیا اور 9 مارچ 2007 کو افتخار محمد چودھری کو آرمی چیف ہاؤس راولپنڈی طلب کر لیا۔ ملاقات وقت پر شروع ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف پوری یونیفارم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ چیف جسٹس کو سامنے بٹھا دیا گیا۔ صدر نے افتخار محمد چودھری کو سمجھانا شروع کیا۔ چودھری صاحب سمجھنے والے انسان بھی نہیں تھے اور انہیں نہ سمجھنے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا، لہٰذا تکرار شروع ہوئی اور بات بحث سے آگے نکل گئی۔ جنرل مشرف غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور افتخار محمد چودھری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس ڈیش کو سمجھاؤ۔ افتخار محمد چودھری نے جواب دیا کہ ڈیش ہو گئے تم، اور پھر یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ رخ چیف جسٹس کے استعفے کی طرف مڑ گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی بلا لیا گیا اور باقی سہولت کار بھی پہنچ گئے۔ یہ تمام چیف جسٹس پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ دباؤ ڈالنے والوں میں سے صرف ایک شخص تھا جس نے اپنے ہاتھ پر نو لکھا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چیف جسٹس کے سامنے لہرا دیتا تھا۔ وہ ہاتھ اور وہ 2 حرف چیف جسٹس کی واحد طاقت ہے، چنانچہ یہ ڈٹ گئے۔ 9 مارچ 2007 کی شام اسی ہاتھ نے افتخار محمد چودھری کو آرمی چیف ہاؤس سے نکالا اور چیف جسٹس ہاؤس میں ہاؤس اریسٹ کرا دیا۔ یہ ہاتھ اس کے بعد 11 دسمبر 2013 تک افتخار محمد چودھری کی مدد کرتا رہا۔ یہ وکلا کی تحریک کے دوران بھی ججوں کے ساتھ تھا اور اس نے 2009 میں افتخار محمد چودھری کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس بھی گاہے بگاہے اس ہاتھ کی قانونی اور آئینی مدد کرتے رہے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل پرویز مشرف کی ایک گالی نے ان کا ریت کا سارا محل گرا دیا۔ وکلا تحریک شروع ہوئی۔ میڈیا نے کھل کر ججز بحالی تحریک کا ساتھ دیا۔ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا۔ جنرل پرویز مشرف کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے اور یہ تاریخ کا سبق ہے، عامر جب کمزور ہوتے ہیں تو یہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی غلطیوں کی لائن لگا دی۔ یہ محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات پر بھی مجبور ہوئے، این آر او بھی کیا۔ شاہ عبداللہ کے دباؤ پر میاں نواز شریف کو پاکستان آنے کی اجازت بھی دی، وردی بھی اتاری، پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار کو بھی تسلیم کیا اور آخر میں یہ صدارت سے مستعفی ہونے پر بھی مجبور ہو گئے۔ فوج کے نئے سپہ سالار جنرل اشفاق پرویز کیانی نے انہیں بچانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن جنرل مشرف عوام کی تبدیلی کے باوجود خود کو بین الاقوامی لیڈر سمجھتے تھے، چنانچہ یہ جنرل کیانی سے بھی بگاڑ بیٹھے، جس کا انجام ایک طویل خواری اور عبرت کی شکل میں نکلا۔ میری 2011 میں دبئی میں ان کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جنرل پرویز مشرف نے تسلیم کیا میں ٹریپ ہو گیا تھا، مجھے جان بوجھ کر افتخار محمد چودھری کے ساتھ لڑا دیا گیا تھا۔ لڑائی کا مقصد مجھے فارغ کرنا تھا۔ جنرل مشرف نے یہ بھی کہا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جنرل کیانی کو مشورے کے لیے بلاتا تھا۔ یہ 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہتے تھے، میں بولتا رہتا تھا اور یہ چپ چاپ سگریٹ پیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں تھک کر خاموش ہو جاتا۔ یہ اٹھتے اور مجھے سلیوٹ کرتے اور چپ چاپ نکل جاتے تھے۔ جنرل مشرف اس زمانے میں جنرل کیانی سے بہت ناراض تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل کیانی اگر مجھے فارغ کرانے کی سازش میں شامل نہیں تھے تو بھی انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ یہ اگر چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے۔ ہم انسان دنیا میں ہر چیز تبدیل کر سکتے ہیں مگر ہم گزرے وقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ انگریزی کا محاورہ ہے، ماضی کو قدرت بھی تبدیل نہیں کر سکتی، تاہم انسان آج کے زمانے میں بیٹھ کر ماضی کا تجزیہ ضرور کر سکتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف اگر 9 مارچ 2007 کو طاقت کے گھوڑے پر نہ بیٹھے ہوتے، یہ تکبر کا شکار نہ ہوتے، یہ چیف جسٹس کو نہ بلاتے، اگر بلاتے تو ان کے منہ سے گالی نہ نکلتی، اور یہ اگر چیف جسٹس کے اختلاف کو قانونی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے تو آج شاید تاریخ مختلف ہوتی، جنرل مشرف کو ایمرجنسی نہ لگانا پڑتی، ہماری تاریخ کے ماتھے پر این آر او کا دھبا بھی نہ لگتا، پی سی او ججز کا حلف بھی نہ ہوتا، لال مسجد کا سانحہ بھی نہ ہوتا، بینظیر بھٹو بھی شہید نہ ہوتی، تحریک طالبان پاکستان بھی نہ بنتی، ملک میں خودکش حملے بھی شروع نہ ہوتے، 70,000 پاکستانی بھی شہید نہ ہوتے، ملک کی معیشت، صنعت اور کاروبار بھی برباد نہ ہوتا، یوسف رضا گیلانی بھی ڈسکوالیفائی نہ ہوتے،
میاں نواز شریف بھی آج ہسپتال میں نہ ہوتے، آصف علی زرداری بھی اتنے بیمار نہ ہوتے، جنرل مشرف کو سزا بھی نہ سنائی جاتی، اور آج جوڈیشری اور فوج کے درمیان لائن بھی نہ کھینچی جا رہی ہوتی۔ ہم اگر آج ماضی کا تجزیہ کریں تو ہمیں پچھلے 13 برسوں کے تمام اہم واقعات کے پیچھے جنرل مشرف کے منہ سے نکلے 3 حرف ملیں گے۔ یہ اگر اس وقت اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے تو یہ آج بھی ملک میں ہوتے اور ملک بھی بہت آگے جا چکا ہوتا، لیکن کیا کریں، تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہوں کے منہ سے نکلے لفظ تاریخ کے سارے دھارے بدل دیا کرتے ہیں۔ قوموں کے ہر عروج و زوال کے پیچھے بادشاہوں کا تکبر ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے حکم پر دسمبر 2013 میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ بنایا تھا۔ وزیر اعظم کے حکم پر سیکرٹری داخلہ شاہد خان مدعی بنے۔ خصوصی عدالت نے 24 دسمبر 2013 کو مقدمہ شروع کیا۔ 31 مارچ 2014 کو فرد جرم عائد ہوئی۔ یہ مقدمہ 6 سال چلا، 125 سماعتیں ہوئیں، 6 بار بنچ ٹوٹا اور بنا، 7 ججوں نے مقدمہ سنا۔ عدالت نے 6 بار جنرل پرویز مشرف کو بیان ریکارڈ کرانے کا موقع دیا، مگر جنرل پرویز مشرف صرف ایک بار عدالت میں پیش ہوئے۔ 15 اکتوبر 2018 کو انہیں ویڈیو لنک کی سہولت تک دے دی گئی، مگر جنرل پرویز مشرف نے بیان دینے سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے 2014 میں حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، دھرنے بھی شروع ہوئے۔ جنرل راحیل شریف نے انہیں FIC میں بھی رکھا اور ملک سے باہر بھی بھجوایا۔ یہ اس وقت علیل بھی ہے، ان کی ہڈیوں کی پروٹین ان کے خون میں گھل جاتی ہے، جس سے ان کی ہڈیاں چھوٹی اور پتلی ہو رہی ہیں۔ یہ بار بار ہسپتال بھی پہنچائے جاتے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود مسائل پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج بھی اداروں کے ٹکراؤ کی وجہ بن رہے ہیں۔ یہ وہ کانٹا ہے جو سسٹم کے حلق میں پھنس چکا ہے۔ عدالت اگر فیصلہ نہ دیتی تو یہ کیس عدالت کے چہرے کا دھبا بن جاتا، اور اگر فوج اپنے سابق آرمی چیف کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو فوج کی عزت پر حرف آتا۔ چنانچہ عدالت نے 17 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا، اور فوج نے اسی شام غم، غصے اور اضطراب کا اظہار کر دیا۔ غم اور غصے کا یہ سلسلہ اگر رک جائے تو اچھا ہے، لیکن یہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ملک کے 2 مقتدر ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور حکومت درمیان میں آ کر پھنس جائے گی۔ حکومت اگر فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو یہ فوج کی ہمدردی کھو دے گی، اور اگر یہ عدلیہ کا ساتھ نہیں دیتی تو اخلاقی مدد سے محروم ہو جائے گی۔ عمران خان پوری زندگی کہتے رہے، قومیں اور ملک انصاف سے چلتے ہیں۔ یہ اپنی ہر دوسری تقریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حوالہ دیتے تھے: تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھیں اور غریب کو پکڑ لیتی تھیں۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سر ونسٹن چرچل کا وہ قول بھی دہراتے ہیں: اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو برطانیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اگر آج عدالتوں کو چھوڑ کر جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ اپنی بچی کچی کریڈیبلٹی بھی کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ چھری اوپر گرے یا نیچے، بہرحال نقصان خربوزے کا ہوگا۔ مجھے خطرہ ہے حکومت اس ایشو کو بھی بحران بنا دے گی۔ بس عمران خان کا بابرکت ہاتھ لگنے کی دیر ہے، اور آپ اس ڈور کو بھی گنجر بنتا دیکھیں گے۔ یہ بھی پانی پت کی لڑائی بن جائے گی۔ آپ جنرل مشرف کا کمال دیکھیے، یہ 12 سال بعد بھی ICU میں لیٹ کر بھی ملک کو چلنے نہیں دے رہے۔ یہ آج بھی وکٹ بن کر کھڑے ہیں۔